السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویبینار بیفور اٹس ٹو لیٹ میں۔ اور یہ ویبینار اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ایز اے نیشن، ہم ایز اے گلوبل سٹیزن سمجھ لیجیے جس فیز سے گزر رہے ہیں، یہ فیز ایک ایسا فیز ہے کہ جس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس ایوری ڈے وی آر ایکسپوز ٹو اے نیو انفارمیشن، وی آر ایکسپوز ٹو اے نیو ریالٹی۔ تو ہر روز ہمیں ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس نئی چیز کے مطابق ہمیں جو بھی ایکسپرٹس ہیں، وہ چاہے پولیٹیکل ایکسپرٹس ہوں، چاہے میڈیکل ایکسپرٹس ہوں، چاہے اسلامک اسکالرز ہوں، وہ ہمیں مستقل گائیڈنس دے رہے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور دنیا کی، اس جدید دنیا کی، ماڈرن ورلڈ اس وقت وہ چیزیں وٹنس کر رہی ہے اور ایکسپیرینس کر رہی ہے جو نہ کبھی اس نے سوچی اور نہ کبھی اس نے دیکھی۔ اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ اب تک اس وائرس کو، اس کووڈ-19 کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے ہیں اور کس طریقے سے پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو بہرحال آج میرے سامنے 2-3 ٹاپکس ہیں جن کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج 23 مارچ ہے اور آج سے 80 سال پہلے 80 ایئرز بیفور پاکستان بنانے کی ایک قرارداد ریزولوشن مسلمانوں نے پاس کی تھی، اگری کی تھی، اور جس کی بنیاد کے اوپر پھر مسلمانوں نے، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے جدوجہد کی، اور پھر 1947 14 اگست رمضان مبارک کی راتوں میں، غالباً 27 شب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ دنیا میں ایک ایسا ملک دیا ہے جو اللہ کے نام پر قائم ہوا تھا۔ اور اس کو قائم کرتے وقت مسلمانوں کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری دعاؤں، ہماری کوششوں، ہماری قربانیوں، ہماری محنتوں کے بعد دیا، اور اتنی مبارک گھڑی میں دیا کہ رمضان مبارک تھا، 27واں رمضان تھا غالباً، اور دنیا کا پہلا ملک تھا جو نظریاتی بنیاد کے بنے آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں ایک خطہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے اندر دنیا کے بہترین ریسورسز بھی رکھ دیے۔ نیچرل ریسورسز لے لیجئے، ہیومن ریسورسز لے لیجئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں ڈیزرٹس بھی ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں اوشنز بھی ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں ریورز بھی ہیں، ماؤنٹینز بھی ہیں، گلیشیئرز بھی ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ان ممالک میں ہیں جو اپنی بہت ساری خوراک خود پیدا کرتے ہیں، آٹا، چینی، چاول، کپڑا اپنا خود پیدا کرتے ہیں، کاٹن۔ اس کے علاوہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس ملک میں نازل فرماتے ہیں، اور اس ملک کی اس خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خطہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جس کلمے کی بنیاد پہ مانگا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج 2020 میں اسی ملک پاکستان، اس دنیا کے اسی خطے کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ سے اسی لیے مانگا گیا تھا، کیا مسلمانوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں، کہ ہم نے جدوجہد اس لیے کی تھی، کہ ہمارے داداؤں نے، ہمارے پرداداؤں نے جب انڈیا سے ہجرت کی، اپنا مال، اپنی فیملی، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں چھوڑ کے وہاں پر آ گئے، سکھوں نے، ہندوؤں نے ان پہ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، کہ اس لیے سب کچھ کیا تھا۔ یعنی آج اس ملک کے اندر بیٹھ کر ہم یہ بات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ کہ یہ ملک ہم نے کیوں حاصل کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، جو کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے تم لوگوں کو ایک ایسی بستی کی کہ جہاں پہ امن تھا، اطمینان تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس بستی میں، اس علاقے میں رزق آتا تھا ہر طرف سے۔ یعنی پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہی رکھا تھا، دنیا بھر کے لوگ بھی پاکستان آتے تھے، یہاں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔
فکفرت بانعم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس علاقے کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ اور اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ لوگ جو آن لائن ہیں پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ میں بار بار اپنے لیکچرز میں اپنے کورسز میں یہ سوال کرتا ہوں، جو لوگ میرے ریگولر اٹینڈیز ہیں وہ یقیناً فوراً جواب دے دیں گے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا؟ کامنٹ میں لکھ کے مجھے بتائیے۔ میں آپ لوگوں کے کامنٹس لینا چاہ رہا ہوں۔ صحت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت انسانوں کے اوپر کیا ہے؟ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان میں بھی کی، اور جو دنیا میں انسان رہتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس نعمت کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت ہے، جیسے حارث خان صاحب نے کہا کہ وہ نعمت ہے صحت اور ہدایت، وہ نعمت ہے ہدایت کی نعمت، وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس بات کو جان لیجئے، اس بات کو مان لیجئے، اس بات کو لکھ لیجئے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، کیونکہ اگر ایمان ہے تو انسان اپنی زندگی کو لاجیکلی بھی آپ دیکھیں تو انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزارتا ہے کہ اس کو اس اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی اس کے اندر وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں۔ اور آج جو اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے بھی گائیڈنگ پرنسپلز ہمیں سنت سے ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کے لوگوں نے فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے یا اس دنیا کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کر دیا۔ اور انکار کیا ہے؟ ہم اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہیرے جواہرات دے رہا ہے، سونا دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم کشکول لے کر پوری دنیا میں پھریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ بتاؤ ہم کیا کریں، بتاؤ ہم کیا کریں، جبکہ یہ سونے اور جواہرات، یہ نعمتیں، یہ گولڈن پرلز، یہ ہمارے پاس قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کیونکہ وہ ایسے اعمال کرتے تھے۔ اس وقت میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر پہلا ملک تھا جو آئیڈیالوجیکل بیسس پہ فارم ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کسی نظریے کی بنیاد پہ انسانوں کو دیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا ملک نہیں ہے، اس سے پہلے جو ملک تھے وہ بن گئے، اب وہ مسلمانوں کے ملک تھے، غیر مسلم ملک، وہ بن گئے کیونکہ وہاں مسلمان رہتے تھے، لیکن یہ ملک اللہ کے بندوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے اللہ سے اسلام کے نام پہ مانگا تھا اور دنیا کو بتایا تھا کہ اس خطے کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں ایسی سرزمین، ایسا خطہ چاہتے ہیں کہ جس خطے میں ہم اسلام کے مطابق نہیں گزار سکیں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بسبب ان چیزوں کے جو وہ کرتے تھے، جو اعمال ہم کرتے تھے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ سود ہمارے ملک میں رائج ہے، شراب ہمارے ملک میں مل جاتی ہے، زنا ہمارے ملک میں عام ہے، بے حیائی ہمارے ملک میں عام ہے، مکاری، جھوٹ، فریب، ناپ تول میں کمی، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمانوں کو مارنا، کاٹنا، قتل کرنا، یہ ہمارے ملک میں عام ہے۔ تو پھر کیسے اس ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے؟ تو آج اس کی وجہ یہی ہے کہ آج بحیثیت ملک پاکستان، آج ہمیں خود نہیں پتہ، یعنی پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی اپنے ملک کے بارے میں ایک خوف و پریشانی کا شکار ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا ملک کیسے آگے بڑھے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سب کچھ دیا۔ یہ چائنا، یہ ساؤتھ کوریا، یہ تائیوان،
یہ سارے پاکستان سے پلاننگ لے کر گئے تھے، انہوں نے پاکستانیوں سے سیکھا تھا کہ 5 ایئر پلان کیسے بناتے ہیں. اپنی ایئر لائن پی آئی اے نے ایمریٹس کو ٹرین کیا تھا. آج سوچیں آج ایمریٹس کہاں ہے، پی آئی اے کہاں ہے. اور میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ کہیں جی فلاں حکمران غلط ہے، فلاں حکمران غلط ہے، فلاں، یہ ہم غلط ہیں، میں غلط ہوں، آپ غلط ہیں. سوچیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی موقع دیتا ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، ہم کس طرح اپنے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، ہم کیسے اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ دیا، لیکن ہم نے اس ملک کو ضائع کر دیا، ہم نے اس ملک کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم نے اس ملک پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں ہم نے اس کی قدر نہیں کی. سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی قدر نہیں کی. تو آج نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک دنیا کے ان کچھ ملکوں میں ہے جو کرپشن میں ٹاپ میں آتے ہیں، جہاں پہ سسٹمز نہیں ہیں، جہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو اس پاکستان کی قدر کیجئے. اس پاکستان کو کوئی اور آ کے نہیں بنائے گا، اس پاکستان کو میں اور آپ بنائیں گے. میں نے اور آپ نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ہمت کرنی ہے. تو اس ملک کی قدر کیجئے اور اس ملک کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. نمبر 1. نمبر 2، جو آج ہمارا سیکنڈ ایشو ہے وہ ہے لاک ڈاؤن. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کووڈ-19 چل رہا ہے، اور اس کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا اس پینڈیمک کے خوف میں ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایپیڈیمک، ایک ہوتا ہے پینڈیمک. ایپیڈیمک اور پینڈیمک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایپیڈیمک کی کوئی نہ کوئی جغرافیکل لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک سرٹن نمبر ہوتا ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ پھیل رہا ہوتا ہے. لیکن جو پینڈیمک ہوتا ہے اس پینڈیمک کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا کوئی جغرافیکل سکیل نہیں ہوتا، پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. وہ پوری دنیا کو متاثر کرتے کرتے پھر اس پینڈیمک کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک ایسے وائرس یا کسی ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے جس کا لوگوں کے پاس علاج نہیں ہوتا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کریں گے. اور اس وقت دنیا بھی جس پینڈیمک کا شکار ہے وہ ہے کووڈ-19، کورونا وائرس. یہ ایک ایسا وائرس ہے، یہ وائرس پہلے بھی آیا تھا لیکن یہ اس کا ایک نوول فارم ہے، یعنی ایک نیا فارم ہے جس کا علاج ابھی کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے more than 186 کنٹریز آر افیکٹڈ. آج ہی میں اخبار میں صبح پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا شام تک کیا کیا ہوگا. 35 کنٹریز آر لاک ڈاؤن. پاکستان میں جو پروونس سندھ ہے جہاں میں رہتا ہوں، کراچی میں، جہاں سے اس وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ کراچی یہ بھی لاک ڈاؤن ہے. پورا لاک ڈاؤن امپوز کیا ہوا ہے، اور یہ بالکل صحیح امپوز کیا ہوا ہے. اس کا حل ہی صرف یہی ہے. اس وقت چائنا جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، وہاں سے جب یہ چائنا نے وہاں پہ پھیلنا شروع ہوا تو ووہان پروونس جو تھا چائنا نے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا. اور پہلے کوئی 5 کروڑ لوگ، 2 کروڑ لوگ، پھر 5 کروڑ لوگ، پھر ہوبی پروونس، اس کو پورا لاک ڈاؤن کر دیا. لوگ کہہ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وائرس کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو ایک بہت اہم پیغام دیا. وہ اہم پیغام کیا ہے؟ وہ اہم پیغام یہ کیا ہے کہ دنیا اس وائرس سے پہلے، سمجھ لیں آج سے کوئی 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، دنیا میں اس کی بات ہوتی تھی جس کے پاس سرمایہ ہوتا تھا. جو امیر تھا وہ امیر تھا، جو غریب تھا وہ غریب تھا. جو امیر تھا وہ غریبوں کا استحصال کر رہا تھا. مائٹ از رائٹ تھا. ہر طرف یہی سرمایہ تھا. جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، بس اس کی چلے گی. اگر کسی ملک کے خلاف کسی نے کوئی بات کر لی، ملک اپنے دشمن کے اوپر آگ کے شعلے برسا دے گا. اور سب ہم نے دیکھا سیریا میں کیا ہوا ہے، افغانستان میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے. اور وہ ایک بڑا، وہ بچے جو سیریا میں مر رہے تھے، ان بچوں کے بارے میں ایک ہورڈنگ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہوگی، جس پہ لکھا ہوا تھا سأخبر اللہ بكل شيء، کہ عنقریب میں اللہ تعالیٰ کو خبر دوں گا ہر چیز کے بارے میں، کہ دنیا کے لوگ دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دنیا کے ظالم، دنیا کے جبار دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کہ آج دنیا کے تمام لوگ، وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ان کا ملک ڈیولپ کنٹریز میں آتا ہو، ان کا ملک انڈر ڈیولپ کنٹریز میں آتا ہو، سب اس کرونا وائرس کے خوف سے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھی ہیں. ساری دنیا کی اکانومی رک گئی ہے. آئل پرائسز لوئسٹ ریکارڈ پہ جانا شروع ہو گئی ہیں. ہر چیز رک گئی ہے. ایئر لائنز، ٹریولنگ، ٹورزم، انڈسٹری سب رک گئی ہیں. اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ جب یہ پینڈیمک، اللہ جانتے کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا، کیا ہوگا، لیکن جب بھی ختم ہوگا اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوگا.
یا دنیا اسی طرح ہوگی جیسے آج اس وقت دنیا موجود ہے؟ کیا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کی اکانومیز برباد ہو جائیں گی، وہ خساروں میں چلے جائیں گے؟ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس وقت یہ پینڈیمک ہے، اور پینڈیمک کو سمجھیں کہ پینڈیمک اس طرح پھیلتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ ابھی بھی اس کو پاکستان میں بھی، اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بھی اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہنسی مذاق ہے، مجھے نہیں ہوگا، اس کو نہیں ہوگا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس وقت لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے۔ دیکھیں چائنا نے لاک ڈاؤن کیا، چائنا نے لاک ڈاؤن کیا، ووہان کو لاک ڈاؤن کیا، ہوبی پروونس کو لاک ڈاؤن کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے 2 سے 3 مہینے میں ان کے 80,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ میرے سامنے اپڈیٹ کھلی ہوئی ہے، ان کے 81,000 کیسز آج تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں 3270 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور پچھلے 2-3 دنوں میں وہاں کہتے ہیں کہ کچھ ہی کوئی کیسز ریکارڈ ہوئے، گنتی کے کیسز ریکارڈ ہیں، آلموسٹ وہاں سے ختم ہو گیا۔ ان کی انڈسٹریز دوبارہ رن کرنی شروع ہو گئی ہیں، وہ دوبارہ ایکسپورٹس میں آ گئے ہیں، پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن چائنا نے کر لیا، لیکن یہ لاک ڈاؤن آسان چیز نہیں ہے۔ چائنا کا معاملہ یہ ہے کہ چائنا میں سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے، چائنا میں جو پارٹی رات کو فیصلہ کر لے صبح امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے۔ ان کا کنٹرول بہت ٹائٹ ہے، ان کے جو کنٹرولز ہیں بہت ٹائٹ ہے، وہ ہمارے پاکستان کی طرح یا یو ایس کی طرح، یو کے کی طرح نہیں ہے۔ ان کا ڈو اور ڈائی ہے، بس جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، سمینا بتانا، اس میں کوئی چو چرا نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے تو، اور وہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری ہے کہ انہوں نے اس پورے علاقے کو بند کر دیا۔ انہوں نے پورے چائنا سے کوئی 42,000 ڈاکٹرز، نرسز، سٹاف وہاں پہ بھیجا اس ایریا کے اندر، جہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے 10 دنوں کے اندر 2 بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا دیے، جہاں پہ کوارنٹائنز بنا دیے، اور اس پورے چائنا کو، اس پورے علاقے کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ 45 ڈیز کے بعد وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا، تو آج چائنا کے اندر سے تقریباً یہ کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے۔ لیکن دنیا کے وہ لوگ جو اس کو ایزی لے رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم بڑے آسانی سے جو ہے وہ اس کو فیس کر لیں گے، وہ اس وقت تباہ حالی کا شکار ہے۔ اسپین آپ لے لیجئے، اٹلی آپ لے لیجئے، یورپ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز ایپک سینٹر فار دس کرونا وائرس کووڈ-19۔ امریکہ، کل خالی امریکہ میں 13,500 کیسز کنفرم ہوئے پازیٹیو۔ پاکستان، ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ بار بار میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ایسے ہیں، جہالت ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، ہمارے اندر بہت جہالت ہے، ہمارے اندر بالکل جو ہے وہ ایتھکس نہیں ہے، ہم بہت خراب قوم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا، یہ دنیا اس وقت پچھلے 10 دن سے جو ایکسپیرینس کری، 15 دن سے، دنیا نے نہ کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے۔ ہاں، جب اسپینش انفلوئنزا ہوا تھا اور امریکہ میں پہنچا تھا تو وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئے تھے، کچھ لاک ڈاؤن کیا، لیکن ماڈرن ورلڈ کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کانسیپٹ ہمارے لیے بالکل ناول ہے۔ جس طرح کرونا وائرس ناول ہے، اسی طرح یہ بھی ناول ہے، بالکل نیا۔ ہمیں نہیں پتا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں گھروں کے اندر بند کر دیا جائے گا، ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب کراچی میں ہوں، ہمارے اس وقت گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو صرف اسینشیلس کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں، بچے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ باہر نکلیں گے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا، آپ 2 دن میں 1 دفعہ باہر نکل سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں بیٹھا ہوگا سوائے ڈرائیور کے، اگر کوئی ڈرائیور ہے۔ ٹرانسپورٹ یعنی قریب یہ ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو چکی ہے۔ پیٹرول میں آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو آپ 10 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے۔ یہ کیسے ہو، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، جب یہ لاک ڈاؤن پاکستان میں ہو رہا ہے یا کراچی سندھ میں ہو رہا ہے تو یہاں بھی لوگ بہت ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور یہی چیز امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، یہی چیز یو کے، ابھی میں یو کے میں 1 گھنٹے پہلے پڑھ رہا تھا کہ یو کے گورنمنٹ نے اپنی آرمی کو کال کر لیا، لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کریں گے تو وی ہیو ٹو یوز دس آرمی۔ اسپین میں، اٹلی میں سزائیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو پینلٹی دی جا رہی ہے، ان کو گلیوں کو، علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کا صرف یہی حل ہے، کیونکہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ فوراً تو ریفلیکٹ ہوتا نہیں ہے، اس کا تو پتہ ہی 14 دن کے بعد چلتا ہے، اس کی سمٹمز نظر آنی شروع ہوتی۔ سمٹمز ہی نارمل فلو کی سمٹمز ہے کہ اگر آپ کو کاف ہو رہی ہے، آپ کو کوئی نزلہ ہو رہا ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، تو یہ نارمل فلو کی وہ ہے۔ اور اب لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ اگر
وہ ٹیسٹ کرانے جاتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو ہمارے یہاں ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے, ہمارے پاس ٹیسٹ کٹس ہی نہیں ہے, اور یہ ٹیسٹ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. گورنمنٹ فری میں بھی کر رہی ہے تو کسی نہ کسی کے پیسے لگ رہے ہیں. ابھی تو ہمارے یہاں یہ ٹیسٹ اگر ماسز میں ہوں تو پتہ چلے گا کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں. لیکن ہم سب اس وقت کیریئر ہیں اس کے. میں کیریئر ہوں, آپ کیریئر ہیں, بچے کیریئر ہیں, خاص طور پہ بچے کیریئر ہیں. اور یہ تو اٹلی کا جو اٹلی یا اسپین کا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو روکو, اپنے بچوں کو گھروں میں بند کرو, اور اپنے بچوں کو دادا و نانوں سے نہ ملنے دو, کیونکہ بچے اس وائرس کو لے کر گھروں میں آ رہے ہیں اور دادا اور نانا دنیا سے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کی جو امیونٹی سسٹم ہے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. جو ایلڈرز ہیں 40+, 50+, 60+, ان کی امیونٹی بہت ڈاؤن ہوتی ہے, بہت ویک ہوتی ہے. ان کو جب یہ وائرس لگے گا تو وہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گے, اور اس کی جو ایکسٹریم لمٹ ہے, وہ ایکسٹریم لمٹ یہ ہے کہ پھر انسان کو وینٹیلیٹر پہ جانا ہوتا ہے. اور پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز کا کیا حال ہے, وینٹیلیٹرز ہمارے پاس کتنے ہیں. اسی لیے چائنا نے اس کو لاک ڈاؤن کیا, اس لیے سکسیزفل لاک ڈاؤن کر دیا کہ اوپر کنٹرول ہے. دنیا کے اور ملک اس کو لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طرح لاک ڈاؤن نہیں کر پا رہا ہے جیسے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہم سب عوام کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, مجھے اور آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ ہم اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیں. ہم کسی سے نہ ملیں. فون ہمارے پاس موجود ہے, اس فون کو اٹھائیں, اس فون پہ لوگوں سے بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فزیکل انٹریکشن بالکل ختم کر دیں, اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ورنہ یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حال یہ ہوگا اس پینڈیمک کا کہ اگر ہم نے کیئر نہیں کی تو سڑکوں پہ لاشیں ہوں گی, اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم سب کیریئر ہیں. ہم 14 دن تک بند رہیں گے. بند رہنے کے بعد ہم باہر نہیں نکلیں گے. یہ اگر کسی کو کرونا وائرس ہے, اچھا اس کا معاملہ یہ کہ 80% جو لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی ریکور کر جاتے ہیں اگر وہ ڈیو کیئر کر لیں. صرف یہ 2-7% لوگ ہیں جن کا فرٹیلٹی ریٹ ہے, یعنی جو انتقال کر جاتے ہیں, جو مر جاتے ہیں. تو لیکن وہ مرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو وینٹیلیٹر چاہیے ہوتا ہے. اور پاکستان جیسی ملک, جو کراچی آپ لے لیں 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, پاکستان میں 20 کروڑ 22 کروڑ سے زیادہ آبادی. اگر یہ لوگ کیئر نہیں کریں گے, اسی طرح گھومتے پھرتے رہیں گے, تو مجھے بتائیے کس طرح کنٹرول ہوگا, کس طرح مینیج ہوگا. تو خدارا اس لاک ڈاؤن کو بہت ریلیجسلی فالو کریں. اپنے لوگوں کو برا نہ کہیں. امریکہ میں بھی لوگ اسی طرح باہر نکل رہے ہیں, چائنا میں بھی لوگ باہر نکلے تھے, ان کی فورسز نے ان کو مارا ہے, مار کے بند کیا, اٹھا کے گھروں کے اندر قید کیا, گلیاں بند کر دی ہیں. جس نے زیادہ بدماشی کی اس کو زیادہ ٹھڈے مارنے شروع کر دی. اس کا یہی حال ہے. انڈیا میں یہی ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ہمیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم سب کیریئر ہیں, اور ہم سب کیریئر ہو سکتے ہیں اس کرونا وائرس کے. ہم لوگوں کو لگانے والے بھی ہو سکتے ہیں ہم بچ جائیں لیکن کوئی اور چلا جائے. تو ہم سب کو اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہ لاک ڈاؤن پہلی دفعہ نہیں ہے, اور یہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بڑا زبردست ایک لیکچر دیا ہے شیخ یاسر قاضی نے. میں نے کل اپنے پیج پہ پوسٹ بھی کیا تھا کہ اس کو ضرور دیکھیں. اس کے اندر انہوں نے پورا ہسٹری کا اکاؤنٹ دیا ہے کہ طاعون امواج جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون آیا تھا شام کے علاقے میں, اس سے لے کر آگے تک جو بھی اس طرح کے ایپیڈیمک آئے اس میں مسلمانوں نے کس طرح رسپونڈ کیا اس کو. جب طاعون امواس آیا اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف جانے لگے تو ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ طاعون ہے, وہاں پہ ایپیڈیمک وبا پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر خطاب وہاں پہ رک گئے, مشورہ ہوا. وہاں پہ آ کے پھر ان کو بتایا گیا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جس علاقے میں وبا پھیلی ہو تم اس علاقے میں نہ جاؤ, اور جس علاقے میں وبا پھیلی ہے وہاں سے لوگ باہر نہ جائیں. اور دیکھیں آج دنیا وہی رول فالو کر رہی ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے انسانیت کو پیغام دیا تھا, جس کی بنا پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واپس آ گئے, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے اندر موجود تھے. ان کو وبا نے آ لیا اور وہ اس وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے. یہ بھی جان لیجئے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وبا کے اندر یا کسی وبا کے اندر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق وہ شخص شہید ہوگا, اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. اسی لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب شام کے اندر تھے, وبا پھیل گئی تھی, تو جب انہوں نے خطبہ دیا, لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا, تو انہوں نے لوگوں سے کہا لوگوں یہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہے,
رحمت کیوں ہے کہ اگر ہم اس وبا کے اندر مر جاتے ہیں تو اس وبا کے اندر مرنے کی وجہ سے ہم شہید کہلائیں گے، ہمیں شہادت کا رتبہ ملے گا، ہمیں شہادت کا اجر ملے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس کے لیے بھی جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہم اس سے جنگ کر لیں، ہم اس سے جنگ کریں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، یہ الفاظ استعمال نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو فیس کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بھی نکال دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وارننگ دے رہے ہیں کہ لوگوں، تم کہاں کھوئے ہوئے تھے، تم کہاں مست ہوئے ہوئے تھے، تم اپنی دنیا کی طاقت کے گھمنڈ میں، تم اپنے سرمایہ کے گھمنڈ میں غریبوں کا استحصال کرتے تھے، مظلوموں پر ظلم کرتے تھے، کارپیٹ بومبنگ کر کے پوری پوری قوموں کو اڑا دیتے تھے۔ وہ یتیم بچے، مظلوم لوگ جب اللہ کے پاس پہنچے ہوں گے تو آپ کے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بتایا نہیں ہوگا کہ اللہ دنیا والوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیے تھے، ہمیں ہمارے گھروں کے اندر محصور کر دیا تھا، کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا تھا، یمن میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، سیریا کے لوگوں کو برباد کر دیا تھا، عراق کے لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا، فلسطینیوں کو لاک ڈاؤن کر کے بارڈر لگا دیے تھے، تم ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو خبر نہیں دی ہوگی؟ کیا یہ اللہ کے پاس جا کے انہوں نے کمپلین نہیں کی ہوگی کہ اللہ ہمارے ساتھ دنیا کے لوگوں نے کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام ممالک کو، دنیا کے تمام لوگوں کو، اور ان بدبختوں کو جو یورپ ہے، جو امریکہ ہے، جو ہر مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں آگے آگے ہوتے ہیں، ظلم میں آگے آگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کے اندر محسوس کر دیا، اور آج وہ آنسو سے رو رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری قوم کے لوگ مر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے جو حکم دیا تھا، جو ہدایت دی تھی، جو گائیڈنس ایڈوائس دی تھی، آج بھی وہ ویلڈ ہے کہ جس علاقے کے اندر وبا، اس کے لوگ کہیں اور نہ جائیں، اور یہ لاک ڈاؤن اسی کا عملی قدم ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں، اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں، اپنے گھروں کے اندر اپنی زندگی کو محصور کر لیں، ہم باہر نہ جائیں، ہم کسی سے انٹریکشن نہ کریں، کیونکہ ہم انٹریکشن کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو یہ وائرس لگا دیں گے، اور ہمیں دوسروں کو وائرس نہیں لگانا، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں دوسروں کو بچانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے جاتے جاتے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، ان کا بھی کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیڈر بنے شام کے اندر، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم سب الگ الگ ہو جاؤ، پہاڑوں میں نکل جاؤ، اور ٹکریوں میں جا کے رہو، ایک دوسرے سے بالکل انٹریکشن نہ کرو۔ اس وقت جہاں وہاں لوگ موجود تھے، انہوں نے حضرت عمر بن عاص کا مذاق بھی اڑایا، ان کی عقل پہ جو ہے وہ بات بھی کی کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک اسٹیٹس مین تھے، وہ جانتے تھے، وہ لیڈر تھے، وہ رولر تھے، ان کو تجربہ تھا، ایک پولیٹیکل آدمی تھے، وہ قوموں کو سنبھالنے والے تھے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے وہ کفار کے لیڈر تھے، وہ قریشیوں کے لیڈر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے نپٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے، ان کے انٹریکشن کو ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے اس انٹریکشن کو ختم کر دیا، اور آہستہ 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 وہ وبا ختم ہو گئی، اور دنیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو عافیت ہو گئی، ورنہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابن حجر رضی اللہ عنہ نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بڑی کتاب لکھی طاعون کے بارے میں، اور اس کتاب میں کا نام ہے بذل المعون فی فضل الطاعون۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ 749 ہجری میں شام کے اندر ایک وبا پھیلی، اور ایک ایک دن میں 40 لوگ مرنے لگے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اس وبا کے لیے باہر میدان میں نکلتے ہیں اور مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ میدان میں گئے، علاقے سے باہر انہوں نے دعائیں کرنی شروع کی۔ دعا کرنے کے بعد واپس ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جو شیخ یاسر قاضی نے اس کا ایک مشہور کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ شیخ یاسر قاضی نے اس کا اس کتاب کا عربک پیج بھی اپنے اس پہ لگایا، اور انہوں نے بتایا کہ ابن حجر نے فرمایا کہ جب لوگ واپس آئے، جب لوگ وہ اجتماعی دعا کر کے واپس آئے تو وبا ایک دوسرے کو لگ گئی، ان کی آپس میں ایک دوسرے کو لگ گئی، جو انفیکٹڈ نہیں تھے ان کو بھی لگ گئی، وہ واپس آئے، اپنے اپنے گھروں میں رہے، انہوں نے اپنے علاقے میں اور اپنے گھروں میں محلوں میں لوگوں کو لگائی، اور وہ ہلاکتیں بڑھ گئیں۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ 833 ہجرہ میں بھی کائرو کے اندر ایک وبا پھیلی، جس میں اسی طرح کئی لوگ ایک دن میں مرنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کی اجتماعی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ وہ علاقے کے باہر گئے، نماز جنازہ پڑھی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے، اور جب وہ واپس آئے
تو وبا اس برے طریقے سے پھیلی کہ ابن حجر رحمہ اللہ اس کتاب میں لکھتے فرماتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 1000 افراد سے زیادہ لوگ مرنے لگے. 1000 سے زیادہ لوگ ایک دن کے اندر مرنے لگے اور اس سے بھی زیادہ ہلاکتیں ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بجائے اس وبا میں لاک ڈاؤن کرنے کے انہوں نے انٹریکشن کرنا شروع کر دیا. تو یہ لاک ڈاؤن ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم کسی ایسے علاقے میں ہو تو لاک ڈاؤن ہو جاؤ, اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لو, الگ الگ اپنا رہو, آپس میں انٹریکشن نہ کرو, تاکہ جس کو وبا نہیں لگی ہے اس وبا سے بچ جائے, ورنہ یہ وبا پھیلتی چلی جائے گی, پھیلتی چلی جائے گی, پھیلتی چلی جائے گی. اور یاد رکھیے کہ جو دنیا کے ایکسپرٹس اور وہ لوگ جو وباؤں کے سائنس کو جانتے ہیں اور اس پینڈیمک کو جانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تیار ہو جائیں, لوگ مینٹلی تیار ہو جائیں, کیونکہ اب اس طرح ہلاکتیں ہوں گی کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے. میں پچھلے 5 دن سے پہلے میں بھی سیریسلی اس کو فالو نہیں کر رہا تھا کرونا کو, لیکن میں پچھلے 5 دن سے مستقل ویب سائٹس کو فالو کر رہا ہوں. کبھی میں امریکن نیوز پیپرز کھول کے دیکھتا ہوں, رشین نیوز پیپرز کھول کے دیکھ رہا ہوں, اسپینش اٹالین نیوز پیپرز کھول کے پڑھ رہا ہوں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ میری بھی عقل معاف ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آج سے 10 دن پہلے آئی واز آلسو ٹیکنگ ویری کیجولی کہ یار کچھ نہیں ہوتا ہے, کیا ہوگا, اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بالکل ممکن نہیں, اللہ ہی بچائیں گے, لیکن ہمارے دسترس میں جو وہ ہم کر لیں اور اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیں تو مستقل, یعنی 5 دن پہلے دنیا میں 1.5 لاکھ لوگ انفیکٹڈ تھے, تو اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں, پازیٹیو کنفرم ہو چکے ہیں کورونا وائرس میں. آج سے 5 دن پہلے تک 8,500 کیجولٹیز تھی, آج 14,000 سے اوپر کیجولٹیز ہو چکی ہیں. پاکستان میں بھی ڈیلی بیسس پہ 100, 200, 200, 300 کی تعداد میں نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. پرسوں 300 میں تھے, آج 800 کے اندر پہنچ چکے ہیں, اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے, یہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے شیخ ابو عیسیٰ کی ویڈیو دیکھی ہو جو انہوں نے بھی 2-3 دن پہلے شیئر کی. آپ اپنے لوگوں سے مل لیں, جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں بات کر لیں, جن سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں معافی مانگ لیں, جن کا آپ نے حساب کتاب کرنا حساب کتاب کر لیں, جن کے ساتھ آپ کے کوئی لین دین کے معاملات ہیں لین دین کے معاملات کر لیں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جنہوں نے لوگوں کی وراثت دبائی بھی ہے, وراثت کے حق ادا کرنے, کچھ نہیں پتا کہ ہم میں سے کون جانے والا ہے, ہم میں سے کون جانے والا ہے. میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, اپنے آپ کو سب سے پہلے وارن کر رہا ہوں, آپ کو وارن کر رہا ہوں, اللہ کی قسم اللہ سے توبہ کر لیں, اور جو معاملات ہمارے ٹیڑھے ہیں, الٹے سیدھے ہیں, وہ سیدھے کر لیں. ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا, کل ہم میں سے کون زندہ رہے گا. اور حال یہ ہے, میں ڈرانے کے لیے نہیں, میں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں. آج میں نے علماء کے سامنے سوال رکھا ہے, اپنے سینئر اساتذہ کے سامنے. میں نے ان سے کہا کہ مشائخ, شیخ, ابھی تک تو ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ مسجد میں جائیں کہ نہ جائیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ شیخ, اب اس بات پہ ہمارے سامنے فتاوے رکھیں, آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اس کرونا وائرس میں جو لوگ مر رہے ہیں نا, اگر اللہ نہ کرے میرا کوئی رشتہ دار اس میں چلا جاتا ہے, میں اس کے جنازے میں نہیں جا سکتا, میں اس کو غسل نہیں دے سکتا, میں اس کو اس طرح نہیں کفنا سکتا, میں اس کی تدفین میں نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ وائرس ایسی چیز ہے کہ جو اس کے قریب بھی جا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ ووہان میں جو چائنیز سٹاف تھا, جو نرسز تھیں, جو میڈیکل سٹاف تھا, جب وہ 42 ڈیز کے بعد واپس آ رہا ہے, تو میں ان کے بارے میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا آؤٹ آف مائی کیوریوسٹی کہ انہوں نے کیا کیا, کیسے کیا. تو جو وہ بتا رہے تھے کہ جو لوگ اندر جاتے ہیں, یعنی جو میڈیکل سٹاف ان کرونا وائرس کے افیکٹیز کو ہینڈل کرتا ہے, ان کا علاج کرتا ہے, اس کا پروٹوکول آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ 3 اسکن فٹ گلوز پہنتا ہے, 3 اسکن فٹ گلوز ہوتے ہیں. وہ ڈبل ٹرپل ماسک پہنتا ہے جو اس کے فیس کے مطابق بنایا جاتا ہے, اور اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کے فیسز پہ اس کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں. ان کی کیپس, ان کے ماسک, ان کے گلوز, ان کے شوز, ان کا ڈریس, ان کو اس طرح کور کر کے اندر بھیجا جاتا ہے وارڈ کے اندر کہ کہیں ان کو کوئی وائرس نہ لگ جائے. اور 6 گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے,
जो चाइना वालों की थी, 6 घंटे की उनकी ड्यूटी थी। उस 6 घंटे की ड्यूटी में वो वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, उनके लिए अडल्ट डायपर्स लाए गए हैं, वो डायपर पहन के अंदर जाते हैं। वो अपना मास्क नहीं उतार सकते, वो अपने ग्लव्स नहीं उतार सकते, वो अपने ड्रेस नहीं उतार सकते, वो अपने शूज नहीं उतार सकते। उनकी 6 घंटे की ड्यूटी कंफर्म है। और जब वो अपना मास्क उतारते हैं तो उनके पूरे मुंह के ऊपर निशानात होते हैं, उनके सर पे निशान होते हैं। आप गूगल पे देख लीजिएगा फोटोज। अगर वो मेडिकल स्टाफ जो उनके वार्ड में होता है, आप सोचिए कि उनकी इतनी प्रिकॉशंस है, तो मैं आपके पास तो ये इक्विपमेंट और ये गियर्स नहीं है, मैं आप तो सब नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी का कोई घर वाला, खानदान वाला, रिश्तेदार इंतकाल करता है, तो मैं आप कुछ नहीं कर सकते। ना उसको गुस्ल दे सकते हैं, ना उसको कफन दे सकते हैं, शायद उसकी तदफीन में भी नहीं जा सकते। क्योंकि इस वक्त कराची में भी ये हाल है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा, इस वक्त तो आप समझ लेना ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। ये 14 दिन का लॉकडाउन, अभी 15 दिन का सिंध में अनाउंस हुआ है। हमें नहीं मालूम कि ये, कल मैं न्यूयॉर्क के मेयर का स्टेटमेंट पढ़ा था, उसने लोगों को वार्न कर दिया। उसने कहा कि लॉकडाउन हम करने जा रहे हैं, ये 12 हफ्ते तक हो सकता है, यानी 3 महीने तक हो सकता है। You please be ready for the shortage of the food, shortage of the medicine, shortage of the ventilators, shortage of everything. Be ready for that. और सब लोगों को बोल दिया आप तैयार हो जाएं, हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिधर दुनिया में देखते हैं वहां पे कुछ नहीं हो रहा। सारी दुनिया जो है वो उसकी इफेक्ट ही है। हर जगह इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, प्रोडक्शंस बंद हो रही हैं, दुनिया उनकी पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो मैं आपको जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह के आगे दुआएं करें, अल्लाह ताला इस तकलीफ परेशानियों को हमसे हटाए। और ये तकलीफ परेशानी आती क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही हदीस इब्न माजा में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़्ज़त तुलीतुम बिहिन्न व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्न। ए मुहाजिरीन की कौम, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तुम उनसे टेस्ट किए गए, तुम आजमाए गए, और मैं अल्लाह से पनाह तलब करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें उन चीज़ों से बचाए। उनमें से पहली चीज़ है बेहयाई, नूडिटी, फहाशी। ये फहाशी इस हद तक बढ़ जाएगी कि लोग इसको खुलेआम लोगों के सामने करेंगे। और जब ये फहाशी इस हद तक बढ़ जाएगी, इस हद तक बढ़ जाएगी, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर प्लेग्स को भेजेगा, एपिडेमिक्स को भेजेगा, वबाओं को भेजेगा, जो तुमने कभी नहीं सुनी होंगी, उनके बारे में तुम्हें कभी नहीं पता चला होगा। ये कोविड-19 क्या चीज़ है, हमने कभी नहीं सुना। आज दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, किसी के पास कोई वैक्सीन नहीं है, किसी के पास कोई इम्यूनिटी नहीं है इसके लिए, अल्लाह ही बचाने वाले। और भी सुन लीजिए, ये अपने मुल्क के तनाजुर में भी देख लीजिए, दुनिया के तनाजुर में देख लीजिए, आज इस मुल्क के अंदर भी खुलेआम बेहयाई होती है, खुलेआम फाशी होती है, खुलेआम लोग जो है वो अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं। और दुनिया में के अंदर ये होता है। तो आज देख लीजिए कि आज दुनिया के अंदर फेमिनिज्म, आज दुनिया के अंदर LGBT, ये सब क्या है? ये सारे नारे क्या है? बेहयाई फाशी के तो नारे हैं। आज दुनिया के अंदर नूड बीचेस हैं, आज दुनिया के अंदर जो चाहे आप करें, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। और आप किसी को कह दें चीज़ों के ऊपर, तो आप जो है वो मुकदमा दायर हो जाएगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 5 चीज़ें, उनमें से पहली चीज़ फहाशी, जब तुम उसको एलानिया करने लगो तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर वबाओं को भेजेगा, एपिडेमिक्स को भेजेगा। नंबर 2, तुम जब नाप और तोल में कमी करने लगोगे तो अल्लाह ताला तुम पर फेमिन को, सीवियर कैलेमिटी, ऑपरेशन ऑफ योर रूलर्स को भेज देगा। यानी तुम्हारे पास कहत आएंगे, तुम्हारे ऊपर कहत साली आएगी, बारिशें रुक जाएंगी, और अल्लाह ताला तुम्हारे पास जालिम हुक्मरानों को भेज देंगे। ये सब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने मुल्क में भी, दुनिया में भी। जब तुम ज़कात देना छोड़ दोगे अपने मालों की, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर आसमानों से बारिश बरसाना बंद कर देंगे। और अगर दुनिया के अंदर जानवर नहीं होते ना, जानवर, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अगर ये जानवर नहीं होते तो अल्लाह ताला बिल्कुल पानी नहीं आ देते, बंद कर देते। और अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथी चीज़ ये है कि जब तुम अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने वादे को तोड़ दोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे ऊपर कुदरत दे देगा, और वो तुम्हारे हाथ, तुम्हारे ऊपर काबू पा लेंगे। और नंबर 5, जब तक तुम्हारे हुक्मरान अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक तुम्हारे दरमियान फैसले नहीं करेंगे, या तुम्हारे दरमियान फैसला करना छोड़ देंगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ देगा।
آج دیکھ لیجئے، آج مسلمان سے ملکوں کے اعتبار سے بھی لڑتا ہے، اور آج ہم اپنے قوم کے اندر دیکھ لیجئے تو آج ہماری قوم لسانیت کی بنیاد کے اوپر، قومیت کی بنیاد کے اوپر، عصبیت کی بنیاد کے اوپر، مسلکیت کے بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اور ماننے سے باز نہیں آتے۔ یہ سب ہمارے اعمال ہیں، آج دنیا اس کو ایکسپیرینس کر رہی ہے، اس کی سزا اٹھا رہی ہے۔ جو دنیا کے لوگوں نے دنیا والوں پہ ظلم کیے، آج آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ وہ جب عرب ملکوں میں سے کسی ملک کی مسجدوں کا، پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ آیا کہ جب ایک مسجد کے امام نے اعلان کیا روتے ہوئے کہ کل سے مسجد میں نماز نہیں ہوگی، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیے گا، تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب نمازیں کب شروع ہوں گی؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آ سکیں گے۔ اور یہ مسجدیں کتنی، آج یعنی میں مسجد نہیں جا سکا کسی بھی نماز کے لیے، میں نے نماز اذانوں کی آوازیں سنی لیکن میں مسجد نہیں جا سکا، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن زیادہ ضروری ہے، یہ لاک ڈاؤن زیادہ ضروری ہے۔ اور اب اس بات پہ بات کر لیجیے، کیا ہم مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں؟ جی آپ بالکل مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پہ، جس میں کوئی انسانی جان کا خطرہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ مشکل ہے مسجد آنا، لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، ان کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ تم حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ لوگوں سے کہو صلوا فی بیوتکم الا صلوا فی رحالکم۔ تو لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو سوچیے یہاں تو ایک جان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ حکومت کا حکم ہے، علماء، بڑے بڑے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں مت جائیں آپ۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ ابھی بھی لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسجد جانا ہے، نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بھائی آپ مسجد جاؤ گے، جب آپ مسجد جاؤ گے آپ کے ساتھ اگر وائرس جائے گا تو کتنے لوگ آپ کی وجہ سے انفیکٹڈ ہوں گے، اور آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ اپنا وائرس لے کر وہاں پہ آئے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں جی میں نہیں کھانس رہا میں جا رہا ہوں، یہ کھانسی تو بہت بعد میں آئے گی، 5 دن کے بعد تو ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کرونا ہے کہ نہیں، پازیٹیو ہے کہ نہیں۔ 14 دن کے بعد تو ویسے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کے افیکٹی ہیں کہ نہیں، اس کے سمٹمز جو ایکسٹریم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ علماء کے فتاوے آگے ہیں، علماء کے اعلانات آگے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے مسجد تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اجر دیں گے۔ یہ تو ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمارے سامنے اذان ہو رہی ہے اور ہم مسجد نہیں جا پا رہے۔ تو اگر آپ کے علاقے میں لاک ڈاؤن امپوز ہو گیا ہے تو خدا را اس لاک ڈاؤن کو آبزرو کریں، اس لاک ڈاؤن کی پابندی کریں۔ یہ عین اسلام ہے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے، آپ کی وجہ سے لوگ مر جائیں، لوگ ہلاک ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کی نمازیں، ان نمازوں کی بھی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت پہ ہمیں اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم مسجد نہیں جا سکے تو ہم الحمدللہ باقی سارا سال زندگی مسجد جاتے رہے ہیں، فجر کی نماز میں جاتے رہے ہیں، باقی نمازوں میں جاتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ آج بھی ہمارا دل مچل رہا ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح مسجد چلے جائیں۔ تو یہ 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے، یہ 15 دن کا لاک ڈاؤن مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 3 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ جانتے ہم نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیں، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں، اپنے ساتھ آپ کے جتنے معاملات ہیں ان معاملات کو سیدھا کر لیں، لوگوں سے معافیاں مانگ لیں، لوگوں کو دیکھ لیں، اللہ سے پناہ مانگیں اور علماء سے رہنمائی لیں۔ سوشل میڈیا، اور میں ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے سوشل میڈیا کی جان چھوڑ دیں۔ ایسی چیزیں لوگ ڈال رہے ہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی کنفرمیشن ہے، بس پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عین عبادت ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ ڈال دیں۔ ارے بھائی نہیں، ایسا نہ کریں، لوگ آلریڈی پریشان ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی اچھی چیز ڈالیں، کوئی کام کی چیز ڈالیں، تھوڑی ڈالیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر مجھے ایک شخص بار بار کوئی چیز بھیجتا ہے، میں دیکھتا ہوں دن میں 25 دفعہ وہ چیزیں بھیج رہا ہے، میں اس کے میسیجز پڑھتا ہی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے بہت اہم چیز مس ہو جائے، لیکن ایک آدمی دن میں صرف 2 دفعہ مجھے چیز بھیجتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب کچھ بھیجتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بھیجتا ہے، چیک کرنے کے بعد بھیجتا ہے، دیکھنے کے بعد بھیجتا ہے، تو پھر میں اس کی وہ چیز پڑھ لیتا ہوں۔ تو نہ سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم ضائع کریں،
قرآن کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، خاص طور پہ دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، خاص طور پہ دعاؤں کا ورد کریں۔ اسی طریقے سے یہ دعا بار بار پڑھیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ لا تقتلنا بغضب، اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں قتل مت کیجیے گا، ہم سے ناراض ہو کے ہمیں قتل مت کیجیے گا، ولا تہلکنا بعذابک، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک مت کیجیے گا، وعافنا قبل ذلک، اللہ اس سے پہلے، اس عذاب سے پہلے اللہ آپ ہمیں عافیت میں رکھیے گا۔ تو لہٰذا اس لاک ڈاؤن کی پابندی کریں، یہ عین اسلام ہے۔ آپ اگر نماز پڑھنے مسجد نہیں جا رہے، ابھی آپ کے جمعہ آنے والا ہے، آپ جمعے میں نہیں جا رہے، تو آپ کی نیت پہ انشاءاللہ آپ کے لیے اجر ہے، آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر ملے گا، اور اس کو فیس کریں، اس کو پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے اندر ڈالا ہے، اس پہ اس کو نہ قرض کریں، نہ اس کو لعنت بھیجیں، نہ اس کو برا بھلا کہیں، بلکہ اس پہ صبر کریں، اور پینک نہ ہو بلکہ اس کو فیس کریں۔ جو لاک ڈاؤن آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو میڈیکل ایڈوائسز آپ کو دی جا رہی ہیں، اس کو فالو کریں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، اچھی ڈائٹ کھائیں۔ اب شکر یہ ہے کہ کم از کم کراچی میں ساری فوڈ ڈلیوریز بند ہو گئی ہیں، نیسیسٹیز کی جو دکان اسینشلز ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، تو اپنے گھر کا کھانا کھائیں، اپنے گھر میں روٹی پکائیں، ہلکا کھانا کھائیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس پہ شکر ادا کریں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے ملازمین کو دیکھیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی بھی کچھ اللہ کے بندے اپنی جانوں خطرے میں ڈال کے صبح شام لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرنے کا، یہ زکوٰۃ اس ذریعے سے ادا کیجیے، صدقات خیرات کیجیے، آپ کے گھروں میں جو ملازمین ہیں ان کو کچھ ایڈوانس دیجیے، ان کے لیے راشن کے بندوبست کیجیے، ان کی تنخواہوں کو ایڈوانس کر دیجیے، کیونکہ اگلا 15 دن ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا۔ ہمارا تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کل کیسے گزاریں گے، پرسوں کیسے گزاریں گے، ایک مہینہ کیسے گزاریں گے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں آپ سے ان نعمتوں کے زوال کا۔ لیکن جو اطراف میں آپ کے لوگ ہیں ان کی مدد کیجیے، ان کا خیال کیجیے، ان کی ہیلپ کیجیے، تاکہ وہ بھی اس مشکل وقت میں زندگی گزار سکیں، اور اپنے گھر والوں کو فیڈ کر سکیں، ان کا خیال کر سکیں۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ اور لیکن ایک اور چیز جو ابھی بھی لوگ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، کوئی کسی کو نہیں لگتی۔ کہ بھائی اس کا فقہ سمجھیں، اس کا فقہ یہ ہے کہ بیماری دوسرے کو لگتی ہے، جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کسی طاعون کی وبا ہے، جس علاقے میں وبا وہاں مت جاؤ جو وہاں باہر نہ ہو، تاکہ ایک دوسرے کو وبا نہ لگے۔ لیکن کس کے حکم سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے بیماری نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اللہ کا ہمارے بارے میں کیا حکم ہے، تو لگنے کے بعد پتہ چلے گا ہمیں لگی کہ نہیں لگی۔ ہم تو غیب نہیں جانتے، ہم تو قدر نہیں جانتے، قدر تو اللہ جانتے ہیں، غیب اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو یہ بیماری لگ جائے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی 4 دن پہلے غالباً تھرسڈے کو قاری سمی محمدی صاحب کا یا سیٹرڈے کو قاری محمد صاحب کا جو ہم نے اذان کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے ویبینار کیا تھا، اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ڈریں نہیں، مقابلہ کریں۔ مقابلہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو فیس کریں، اس کے اندر صبر کریں، اس پہ نہ ناشکری کریں، نہ واویلا کریں، نہ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ یہ 15 دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، 15 دن کے اندر اس وقت جو لاک ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ ہے، اپنی قرآن پہ توجہ دیجیے، اپنی فیملی پہ توجہ دیجیے، اپنی صحت پہ توجہ دیجیے۔ اتنے سارے اللہ کا شکر ہے، دنیا کے اسلامک ویب سائٹس ہیں، انہوں نے اپنے ماڈیولز، اپنی کلاسز فری کر دی ہیں۔ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ الحمدللہ آن لائن ہو رہی ہے۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں، بلکہ آپ بتائیں مجھے کامنٹس کے اندر، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے، جس فیز سے دنیا گزر رہی ہے، پاکستان گزر رہا ہے، اس کے ہمیں کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ ایک بینیفٹ ہمیں یہ مل سکتا ہے جو پچھلے 2-3 دن سے میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، کہ میں اپنے گھر کے اندر جب اپنے گارڈن میں جا کے بیٹھتا ہوں، جیسے آج بھی بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ انوائرمنٹ بہت کلین ہوا ہوا ہے، پولوشن کنٹرول ہو رہی ہے، کیونکہ انڈسٹریز رک گئی ہیں، گاڑیاں رک گئی ہیں، پولوشن رک گئی ہے۔ چائنا جو ون آف دا موسٹ پولوشن والا کنٹری ہے، وہاں پولوشن کا لیول کتنا ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہماری اپنی صحت ہے،
اب ہم گھر کے باہر نہیں جائیں گے اور ہم جنک فوڈ نہیں کھائیں گے، ہم انہیلدی فوڈ نہیں کھائیں گے، تو ہماری صحت اچھی ہوگی، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوگا، ہماری ہیلتھ اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کیا بینیفٹس ہمیں اس کووڈ-19 سے ہم لے سکتے ہیں؟ پلیز کامنٹ میں لکھیں اور بتائیے۔ کیا ہمارے سامنے اور اس طرح کی سہیل بھائی، نوائز پولوشن ہیز کم ڈاؤن اسلام آباد، بالکل، خاموشی ہر طرف، خاموشی ہر طرف، سکون ہے ہر طرف، کوئی شور، کوئی جلدی، کوئی بھاگم دوڑ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، وی ہیو انف ٹائم ٹو کمیونیکیٹ ود فیملی، ویری گڈ۔ اور سہیل بھائی کہہ رہے ہیں مائی ڈاٹرز گاٹ بیٹر ایٹ کوکنگ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، گھر میں بچوں کی تربیت، جی ماشاء اللہ، گھر میں بچوں کی تربیت، اسی حوالے سے انشاءاللہ ویڈنسڈے کو ہماری جو انسٹرکٹر ہیں ڈاکٹر کنول کیسر، وہ بھی ماشاء اللہ جو ہیں وہ ایک ویبینار کر رہی ہیں جو مدرس کے بارے میں، پیرنٹنگ کے بارے میں ہے، کہ جس میں بتائیں گی کہ اس کووڈ کے پیریڈ میں ہم کس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ گڈ فیملی ٹائم، آن اے سیریس نوٹ وی گاٹ ٹائم ٹو ریفلیکٹ آن آور شارٹ کمنگس، ماشاء اللہ، اللہ کے قریب آنے کا موقع مل رہا ہے، ماشاء اللہ، ایگزیکٹلی۔ I have time to learn Arabic online, mashallah. I'm able to pinpoint my weak areas in my family too, like my anger threshold, etc. Learning to cope with having Jama at home with family, mashallah. Bilkul, bilkul. Enough time to do spiritual and physical care of ourselves. Kamran Sultan, my teacher, is saying families can come closer, mashallah. Even Hufaz get time to do the preparations for Taraweeh. Exactly. اللہ سے بڑی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، بار بار دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ میں رمضان مبارک کی سعادت نصیب فرما دے، وہ رونقیں، وہ تراویح، وہ افطار، وہ دروس، وہ نصیحتیں جو ہم رمضان کے مہینے میں انجوائے کرتے تھے، ایک کیا سرور ہوتا تھا، کیا خوشی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دوبارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کے اعلان کے باوجود لوگ اس بات پر بضد ہیں کہ مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھیں۔ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دوز اسکالرز علماء، آئی سرٹنلی اینڈ ویری فرملی سیئنگ دیٹ آئی ریئلی ریسپیکٹ دیم، ریسپیکٹ دیئر نالج۔ اللہ عالم وہ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں، لیکن شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، شیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ، پاکستان کے بڑے بڑے علماء، محدث، فقیہ، آج ہی میں نے ان کے فتاوے ان سے چیک کیے ہیں، ان کے فتاوے مجھے ملے ہیں، ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں نہ جائیں، لوگ اپنے گھروں میں رہیں، لوگوں پہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے گھروں کے اندر رہیں، اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیں۔ وہ علاقے فار ایگزامپل پنجاب کو بھی میں نے پڑھا ہے کہ ابھی پنجاب میں بھی اعلان ہو گیا ہے کہ 14 days کے لیے لاک ڈاؤن ہے، بلکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے تو بڑی اچھی ٹرمینالوجی یوز کی ہے کہ سینگ دس از ناٹ کرفیو، دس از کیئر فار یو، دس از ویری گڈ، دس از کیئر فار یو، ایگزیکٹلی دس از کیئر فار اس۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دیکھیں میرے ماشاءاللہ میرے بچے جو ہیں وہ او لیولس کی پریپریشنز کر رہے تھے، میرے بچے رمضان کے لیے قرآن کریم کے حفظ کی اپنی طرح تیاری کر رہے تھے۔ یہ سب چیزیں آن لائن ہو گئی، اب دنیا اپنے آپ کو ڈسٹینس لرننگ پہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اتنی چیزیں ہم سیکھ لیں گے، اتنی چیزیں ہم یوز ٹو ہو جائیں گے کہ ہماری ڈپینڈنسی
آن سائٹ پہ کم ہو جائے گی. اور آگے جو دنیا ہے وہ ہے ہی آن لائن کی دنیا, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل بیسس پہ چل رہی ہوگی. پہلے ہم سوچتے تھے کہ جب تک کلاس میں جا کے نہیں بیٹھیں گے لرننگ نہیں ہوگی, لیکن اب بچے اسی طریقے سے سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. پھر ہم اگر حقیقت میں اس لاک ڈاؤن کو ریلیجسلی فالو کر لیں اور اس کے مطابق 15 دن 20 دن جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم میں گزار لیں, تو ہم اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کرنا, اپنے آپ کو دنیا کی دوبارہ اپنے 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 گھر والوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیں گے. ابھی تو ہر وقت ہمیں سوشلائزنگ کی اور ایکٹیویٹی کی فکر ہوتی ہے کہ جی ہم بور ہو رہے ہیں, ہمیں ادھر جانا ہے, ہمیں ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری سیٹل ہونی شروع ہو جائیں گی, ہماری پرسنالٹیز کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہوگا. پھر جو اچھی عادتیں ہم اپنی اس لاک ڈاؤن کے اندر ڈالیں گے اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور ہم اپنی چیزوں کو امپروو کرنا, زندگی کو امپروو کرنا شروع کر دیں گے. پیرنٹس ہیو ٹائم ٹو گیو اٹینشن, ٹرین دیئر چلڈرن. سہیل بھائی saying I always thought why I have spent so much money on my home broadband connection. This is one resource that has proven to be the best. Good. آصف جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلیز میک چیریٹی اراؤنڈ یو. بالکل اپنے اطراف میں دیکھیں, جہاں آپ چیریٹی کر سکتے ہیں لوگوں کی چیریٹی کریں, ان کی مدد کریں. تو اس کووڈ کے بہت سارے ہمیں فائدے بھی ہیں جو ہمیں فائدے دیکھنے چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب میرا جو لیکچر ہے وہ ختم ہے انشاءاللہ. اگر آپ اس سلسلے میں جو بھی ہم نے آج بات کی ہے اس کووڈ سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آئی ایم ریڈی اینڈ اویلیبل ٹو آنسر دیم اف آئی نو دی آنسرز انشاءاللہ. تو بسم اللہ, اف یو ہیو اینی کوسچن. حفظہ آپ چیک کریں اگر کوئی کوسچنز آ رہے ہیں. اگر کوئی فیملی میں اس کو سیریس لے ہی نہیں رہا تو کیا کریں؟ دیکھیں, اگر کوئی فیملی میں اس کو سیریس نہیں لے رہا تو سب سے پہلے تو اس کے لیے دعا کریں, اور پھر اگر ممکن ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ذرا آپ چائنا کی ویڈیوز دکھائیں, اٹلی کی ویڈیوز دکھائیں, اسپین کی ویڈیوز دکھائیں, ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی بے بسی کی تصویریں دکھائیں. کیوں یہ قوم کے اندر, یعنی کل یا پرسوں اٹلی میں ایک دن میں 700 لوگ مرے, ایک دن میں. یہی حال اسپین کا بھی ہو رہا ہے, 300-400 لوگ ایک دن میں مر رہے ہیں. جرمنی کے اندر اتنے لوگ مر رہے ہیں, فرانس کے اندر لوگ مر رہے ہیں. ان کو دکھائیں یہ لوگ ایسے نہیں مر رہے. اچھا جی, محمد زبیر علیہ صاحب پوچھ رہے ہیں واٹ اباؤٹ جمعہ پریئر, اور یہی سوال محسن بھائی کا بھی ہے, ناٹ ٹریننگ دا موسٹ کمپسز جمعہ آلسو. دیکھیں جی, بالکل آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. اگر جمعے میں بھی یہ لاک ڈاؤن رہتا ہے جو کہ بظاہر رہے گا 15 دن تک کی بات ہے کم از کم سندھ کی حد تک, تو ہم مسجد نہیں جائیں گے, ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے. ہم جمعہ بھی گھر پہ پڑھیں گے, جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ گھر پہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے, کیونکہ مسجدوں کے اندر. اچھا, اس کو یہ بھی نہ لیں کہ کوئی مسجدیں بند کر دی گئی ہیں, مسجدیں بند نہیں ہوئی ہیں. اصولی طور پہ مسجد میں اذان ہوگی اور مؤذن صاحب اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے کہیں گے صلوا فی بیوتکم. انشاءاللہ مسجد بھی وہاں موجود ہے, مسجد قائم بھی ہے, مسجد میں اذان بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمیں مسجد نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, تو اس کے اندر دوسروں کو یہ وائرس منتقل ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہے. کیونکہ اب جو اصل انہوں نے دیکھیں کم از کم پاکستان میں انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی ہیں, سندھ کے اندر ڈومیسٹک فلائٹس بھی بند ہو گئی ہیں, ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہے. اب جو پرابلم شروع ہو گیا نا وہ اب
یہ نہیں ہے کہ کوئی لے کر آ رہا ہے. اب ٹرانسمیشن شروع ہو گئی, یعنی میرے سے آپ کو, آپ سے دوسرے کو لگنا شروع ہو گیا. یہ خطرناک ہے, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس کا توڑ صرف اور صرف لاک ڈاؤن ہے. تو ہم مسجد بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کے اوپر اجر دیں گے انشاءاللہ. سسٹر مدیہ کیری کائنڈلی انلائٹن us regarding burial issues. میرے پاس ابھی اس کا کوئی کلیئر گائیڈ لائنز نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو اب میں نے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے آج اپنے کچھ سینئر ٹیچرز ہیں ان کو میں نے میسج بھیجا ہے کہ آپ پلیز اس کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ لائن دینا شروع کریں کہ اگر جب اس طرح کی اموات ہوں گی, اللہ نہ کرے, تو پھر ان کی بریل کیسے ہوں گے, ان کے کفن, ان کا غسل, ان کی تدفین کیسے ہوگی. یہ علماء فیصلہ کریں گے, اور جیسا حکومت کی انسٹرکشنز اور علماء کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق کریں گے. اللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موتیں دیکھنے سے بچائے جہاں پہ اللہ نہ کرے ہمارے اپنے ہی گھر والے قریبی ہوں, ہم ان کی میت میں شریک نہ ہو سکیں. دیکھیے جی, if you are conducting جمعہ at home تو please pray ظہر. if you are conducting جمعہ at home please pray ظہر. جمعہ نہیں پڑھیں گے آپ, گھر کے اندر ظہر پڑھیں گے. سسٹر امرینا کا سوال ہے, کرونا سے ہونے والی موت شہید کی موت ہوگی, اور اباؤٹ نان مسلم. دیکھیے جی, جو مسلمان شہید ہوتا ہے, غیر مسلم شہید نہیں ہوتا. غیر مسلم مر جاتا ہے شیطان کے راستے میں. جو شہید کا درجہ ہے, شہید کی فضیلت ہے, شہید کے فضائل ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے. اگر وہ شخص نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر تو وہ جنت میں جانے کا جو ہے وہ انٹائٹل ہی نہیں ہے نا. ہاں, اب وہ بھی مظلوم موت مرا, اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے. اصل تو مسئلہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے. اچھا, اگر ڈاکٹر محمد سلام تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ there are at least 3 people at جمعہ can be conducted, مساجد not available, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر فتویٰ موجود ہے تو پڑھیں گھروں پہ انشاءاللہ. اچھا, کامران بھائی has asked a very interesting question. Please clarify. Some people are asking about attending جمعہ خطبہ online. They think it's okay. No, it's not okay. جمعہ خطبہ آن لائن نہیں ہو سکتا بھائی, نماز آن لائن نہیں ہو سکتی. اس پہ تو میں 101% شور ہوں کہ کوئی بھی عالم اس کا فتویٰ نہیں دے گا انشاءاللہ. بلکہ میں لاسٹ ویک شیخ عمر سلیمان کو سن رہا تھا, جب امریکہ میں تو لاسٹ ویک بھی جمعے نہیں ہوئے, تو جب ان کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوا تو انہوں نے اب آن لائن ایک درس دیا. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ دی جمعہ خطبہ, دس از جسٹ اے ریمائنڈر وچ آئی ہیو پریپیئرڈ فار دا جمعہ خطبہ, کہ اگر جمعہ خطبہ ہو رہا ہوتا تو میں یہ ریمائنڈر لوگوں کو دیتا. تو جمعہ خطبہ آن لائن اٹینڈ نہیں ہو سکتا, جمعہ خطبہ آن سائٹ ہی اٹینڈ ہو سکتا ہے, واللہ عالم. سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, لیکن ان حالات میں کیسے کرے, کوئی حل بتائیے. اچھا, یہ خود ہی ہاں بھی کر رہے ہیں, تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کون سا دوست ہے, کیونکہ اس دوست نے مجھ سے بھی یہ سوال کیا تھا. تو دیکھیے, اب یہ نکاح جو ہے یہ کانگریگیشن میں تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, یہ نکاح کانگریگیشن میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ نکاح جو ہے یہ اسکائپ پہ ہو سکتا ہے. آپ ویڈیو کانفرنس کر لیں اسکائپ کے اوپر, اور ویڈیو کانفرنس میں وہ خاتون جو دلہن ہے وہ بھی موجود ہوں, دولہا بھی موجود ہوں. اس کے بارے میں علماء کے فتوے ہیں. یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر نکاح انیویٹیبل ہے, آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, آپ نے فوراً نکاح کرنا ہے کسی بھی وجہ سے, وہ آپ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں, تو اسکائپ کے اوپر آپ نکاح کر لیں, ویڈیو کانفرنس پہ نکاح کر لیں. ایک اس پہ آپ ایک نکاح خوان کو لے لیں, یا خاتون ہیں ان کے بھائی ان کے والد نکاح پڑھا سکتے ہیں, وہ نکاح پڑھائیں, ان خاتون سے اور ان صاحب سے قبول و ایجاب کریں, اور یہ نکاح ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور دس از آن اے ویری سیریس نوٹ. سسٹر فرین فصیح بتا رہی ہیں کہ UAE جمعہ پریئرز نہیں ہو رہی ہیں. جی بالکل نہیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آج ہی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں پہ ایک بڑے عالم ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ
مسجد کھولتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور اذان میں حی علی الفلاح کی جگہ صلوا فی بیوتکم کا اعلان کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جن کی شادی آلریڈی پلان تھی کیا وہ پوسٹ پون کریں یا کرنا مناسب ہے؟ لیکن میں اس کا فقہی آنسر تو نہیں دے سکتا، یہ تو معلوم کرنا پڑے گا فقہا سے، علماء سے، لیکن میں تو کہوں گا کہ نہ کریں، رخصتی بھی ابھی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 2 3 4 لوگ تو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے دولہا دلہن ہی کوئی کیریئر بنا ہوا ہو اس وائرس کا اور وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، تو بالکل اس وقت رک جائیں، اس وقت تو زندگی بالکل ہولڈ پہ لے جائیے۔ آصف جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ خیر کاشف بھائی، اس پروگرام کے توسط سے برائے مہربانی لوگوں کو ریکویسٹ کیجیے کہ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ رہیں اور باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ جی بالکل، میں تو پچھلے 1 گھنٹے سے یہی کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن 101% شرعی ہے، اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ آپ نمازیں بھی اپنے گھروں میں پڑھیں، آپ بالکل گھروں سے نہ نکلیں، خاص طور پہ اپنے بچوں پہ دھیان دیں، اپنے بچوں کو بالکل باہر نہ نکلنے دیں۔ وہ اپنی نانی سے ملنے جانا چاہتے ہیں، وہ اپنی دادی سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی نانیوں سے ملنا آنا چاہتے ہیں، ان کی دادیوں سے بالکل نہ ملنے دیں ان کو، کیونکہ یہ بچے بہت بڑا کیریئر ہے۔ کیونکہ میں اور آپ تو پھر کیئر کر لیتے ہیں، ہم یہ ماسک پہن لیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، جانماز میں منہ لگاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، کسی کام سے کوئی باہر آیا، گھنٹی بجا رہا ہے، کوئی بھی کام ہے، اسینشیلس لینے جا رہے ہیں، یہ پہن لیں گے، ہم یہ سینیٹائزر یوز کر لیتے ہیں۔ لیکن بچے یہ کیئر نہیں کرتے، بچے بہت کیئر لیس ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے کہ بچوں کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ریزسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن 40+، 50+ اور آنورڈ جو ہے، ان کی جو امیونٹی ہے بہت ویک ہوتی ہے، وہ ریزسٹ نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا بچوں کو کنٹین کریں، اپنے گھر کے اندر رکھیں اور اس کا بڑا خیال رکھیں۔ حافظ عبدالعلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی ارینج سم مور ویبینار۔ جی انشاءاللہ، ہمارا ایک تو پرسوں ویبینار ہے انشاءاللہ، اس کا فلائر کل انشاءاللہ ہم لانچ کر دیں گے۔ ویبینار ڈاکٹر کنول کیسا لے رہی ہیں، اور اس ویبینار کا جو بیس لائن ہے وہ یہ کہ پیرنٹنگ ان دا ٹائم، ان دیز ٹائمز آف کرونا وائرس اور کرونا وائرس لاک ڈاؤن ہے، تو پیرنٹنگ کچھ ٹپس وہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں گی، تاکہ پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان ٹپس کی روشنی میں ان کی تربیت کر سکیں۔ بالکل اسی طرح ہم اور لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ کے، کہ وہ ہمیں ویبینارز کے لیے ٹائم دیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ کورسز کرنے کا بھی پلان کر رہے ہیں، آپ بلکہ ہمیں مشورہ بھی دیجیے کہ ہم کون سے کورسز کریں، آن لائن کورسز، ویکلی کلاسز، کن ٹاپکس پہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپکس ہیں تو کائنڈلی یہاں پہ شیئر کریں انشاءاللہ۔ تاکہ ہم ان سجیشنز کی روشنی میں ان آن لائن کورسز کو کریں۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اپنے ویبینار کو کلوز کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑے بڑے ٹرائنگ ٹائمز ہیں، بڑے ٹف ٹائمز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان میں رکھے، ہمارے رشتہ داروں کو اپنی زبان میں رکھے، ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس، اس کووڈ-19 کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی زندگی کو بہتر بنانے کی اور رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔